بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست ذوق نال شوق نال درد مندی نال نیاز مندی نال کھب کے ڈب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نال نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور پر نور شافی یوم النشور محبوب رب غفور مسلمانہ دے جناب سرور سرور کون و مقام محبوب رب دو جہاں سید المرسلین شافی مجرمہ وسیلہ بے قصاں اسلام لامقام واقف زمین و زبان سارے عالم کی روح و جان شاہکار تخلیق قدرت مصطفیٰ جان رحمت شفاء بزم ہدایت نوشہ بزم جنت روح کائنات جان کائنات عظمت کائنات شان کائنات رب کائنات تحریک وجہ کائنات روح کائنات جان کائنات خلق جان جہان کائنات بارگاہ عالیہ کے اندر لکھاں کروڑا درود و سلام، سبحان اللہ، لکھاں کروڑا درود و سلام اس سونے نبی تے، اس غریب نواز نبی تے، جو اٹھے تے فلک نو عروج ملے، اٹھے تے دھرتی نو سکون ملے، ہدایے تے گلشن مہکن لگ پے، وہ مسکرائے تے جنت مچلن لگ جائے، جس نے خوبصورت تے حسین چہرے تو صبح نو سویرا ملے، اس کی کالیاں سونیاں زلفاں کو شب نو اندھیرا ملے، جو سر اٹھا کے بولے تے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تے حدیث بنے۔ سبحان اللہ، لکھاں کروڑا درود و سلام اس سونے نبی تے، جو ساڈے نبی نے، منٹھار نبی نے، منگار نبی نے، جو نبیاں دے نبی نے، جو انبا نبی نے، جو اعلیٰ نبی نے، جو نبیاں دے نبی نے، اور لکھاں کروڑا درود و سلام اس سونے نبی دی بارگاہ کے اندر پیش کرنے تو بعد اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی سبحانی لسانی حقانی با مقصد محفل پاک ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با سلسلہ یوم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوبصورت عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ آج دی اے محفل پاک بافضان نظر تاجدار تصوف شہنشاہ ولایت شہزادہ نقشبند قیوم پنجم خواجہ خواجگاں عظیم عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج دی اس محفل پاک دی صدارت
میرے والد محترم پیر صوفی امانت علی مسعودی صاحب آپ فرما رہے ہیں میں اور تساں سارے اس محفل پاک کے اندر حاضر ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہیاں کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو سارے واسطے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ حضرات محترم ایک جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہے جس دی 22 تاریخ یعنی کہ آج والے دن سلسلہ عشق دے امام سلسلہ عشق دے امام کشتہ عشق رسول فرار فی رسول عاشق رسول جار قرآن مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے وصال دا ایک دن مبارک ہے۔ آج دے دن آپ نے اس دنیا کو پردہ فرمایا۔ اس پورے مہینے دے اندر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ دی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی سلسلے دے اندر ایسے ہی مناسبت نال اج دی اس محفل پاک کا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانوں بھی اس پاک ذکر کا صدقہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دی خیرات نصیب فرمائے اور جو اللہ دیا رحمتاں دی برسات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے حضور دے صدقے اللہ پاک نے فرمائیے ان دے وچوں چند قطرے سانوں بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات کسے تعارف دی محتاج نہیں۔ اسی اس ہستی کا تعارف کی کرونا ہے جس کی پاک نسبت نال ساڈا تعارف ہے۔ سارے محبت نال کہو یا سبحان اللہ۔ ایک امت مسلمان مقروض ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے احسانات دی۔ سبحان اللہ۔ ایک امت مقروض ہے حضرت ابو بکر صدیق نے احسانات دی اور اس امت واسطے ضروری ہے کہ وہ آپ نے احسانات کا اعتراف بھی کرے اور آپ نے احسانات کو ہمیشہ یاد بھی رکھے۔ کیوں یہ بات کیوں میں کیتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے محبوب تنائے قیوب آمنہ کے نال بہتر حسن و جمال اللہ نے نمدار آئیت شرف و کمال نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر کسے دے احسان کا بدلہ دے دیتا ہے صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بجے نے جنہ نے احسانات کا بدلہ میں نہیں بلکہ خود میرا خدا کا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ۔ تو ایک امت مقروض ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسانات دی اور سانو یہ پیغام اپنی آن والی نسلوں کو بھی دینا چاہیے کہ ساڈا ماضی بڑا روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈا ماضی بڑا روشن ہے کیونکہ ساری قوم دے اور ساری امت دے سپاہ سالار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ۔ ساری امت دے سپاہ سالار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور تو وار کے سب کچھ حضور تو قربان کر کے اپنی جان اپنا مال اپنا تن دھن سب کچھ حضور تو قربان کر کے سانو حضور دے نال عشق کرنا ول دسیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نال وفاوا کر کے سانو وفاوا کرنا ول دسیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت نے سپاہ سالار نے، اس امت واسطے بہترین نمونہ نے، اس امت دے سردار نے۔ اور میرے سنگیو آج تسی جس عظیم ہستی دے ذکر کو سنن واسطے بیٹھے ہو، اے ذکر کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اے ذکر محبوب خدا دا محبوب ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ ذکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اے محبوب خدا کا محبوب ذکر ہے، اور آپ نے فرمیشن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر سنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حسان تو میریاں لاتاں لکھتا رہنا ہے، میریاں عظمتاں، میریاں شاناں، میریاں رفتاں تو بیان کرتا رہنا ہے، میرے دشمنوں تو جواب دیتا رہنا ہے۔ اے حسان کیا تو میرے یار غار واسطے بھی کچھ لکھا ہے؟ اے حسان تو یار غار واسطے بھی کچھ لکھیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے حضور ہوا غلام توڑا اور تو نے یار غار واسطے کچھ نہ لکھا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے جلوہ گر ہوئے۔ میرے سنگیو اس محفل کا سما کیسا سما ہوئے گا، وہ محفل کتنی حسین محفل ہوئے گی، میرے آقا دی محفل سجی ہوئے گی۔ ایک پاسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں گے، ایک پاسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں گے، ایک پاسے مولا علی شیر خدا تشریف فرما ہوں گے، ایک پاسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں گے، اور میرے آقا صدارت کی کرسی تے بیٹھے ہوں گے، اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے جلوہ گر ہوں گے، اور جدو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی حضرت بیان کرتے ہوں گے، آپ کی منقبت بیان کرتے ہوں گے، پھر سما کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس محفل دا سما پھر کیسا سما ہوئے گا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے منبر تے جلوہ گر ہو کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ تو جدو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر تے جلوہ گر ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت بیان کی تھی، تو جدو آپ نے عظمت سنی، جدو میرے آقا نے عظمت سنی، شان سنی، آپ دی منقبت سنی، تو آپ مسکرا پہ، سبحان اللہ، آپ خوش ہو گئے۔ حدیث پاک ہوتا ہے کہ آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ اتنا آپ مسکرائے تو پتہ چلیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے، اور سن کے خوش ہونا ہے میرے آقا کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سن کے خوش ہونا یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ اس لیے اسی کہنے ہاں کہ سارے یار حضور دے سونے، سارے یار حضور دے سونے، سارے محمد نال کہو یا سبحان اللہ، کیونکہ اتنے سارے حضور دے غلام بیٹھے نے، اور اساں تے حضور دے غلاماں دے بھی غلاماں، اور ساڈا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے، ساڈا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس چیز نو بھی حضور نال نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی سانو محبوب تے پیاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اساں تے حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے ہیں۔ اسی کی کرنے والے ہیں؟ حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے ہیں۔ یہ ذرا جملہ تسی سارے میرے نال رل کے کہنا ہے، کیوں کہ یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، اس لیے یہ سبق بھی یاد ہونا چاہیے کہ سانو حضور دی ہر نسبت دے نال پیار ہے، اور پاوے اہل بیت ہوے، اساں اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے ہیں، اساں پنج پاک نال بھی محبت کرنے والے ہیں، اسی صحابہ اکرام نال بھی محبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جڑے اہل سنت و جماعت نے یہ پنج تن پاک نال پیار نہیں کرتے، یہ اہل بیت نال پیار نہیں کرتے۔ میں دسنا چاہنا کہ تیری سوچ غلط ہے، تو حالے اہل سنت و جماعت دی محبت نو نہیں سمجھیا،
انہاں دے نظریے اور عقیدے نو نہیں سمجھیا. اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور میرے آقا دی اہل بیت دی شان تے بڑی وراء برائے یار حضور دے پنجتن پاک دی شان تے بڑی وراء برائے صحابہ کرام دی عظمت تے بڑی وراء برائے. اساں اہل سنت و جماعت اساں تے حضور دے مدینہ شریف دے روڑیاں نال پیار کرن والے. سبحان اللہ. اسی تے حضور دے شہر مدینہ حضور دے شہر پر نور دے کنڈیاں نال پیار کرنے والے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ شریف کی دھرتی تے چلتے پے نے سفر کرتے پے نے. آپ کے پیر کے اندر کنڈا لگیا. آپ نے اس کنڈے کو نکال کے اپنے سینے نال لگایا اپنی اکھاں نال لگایا اور پکار پکار کے کہنے لگے اے مدینہ شریف دے کنڈے اے میرے محبوب دے در دے کنڈے تو میرے پیر وچ کیوں وج رہا ہے اور میرے سینے وچ وج رہا ہے. سبحان اللہ. تیری جگہ میرے پیراں وچ نہیں بلکہ میرے سینے وچ ہے. تو میرے سنگیو اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے یار. اسی تے حضور دے در دے کتیاں نال ادب کرنے والے اسی تے حضور دے در دے کتیاں نال محبت کرنے والے ہیں. تو میرے سنگیو سوچو جڑا بندہ حضور دے در دے کتیاں نال پیار کرتا ہے وہ پھر حضور دی اہل بیت نال کتنا پیار کرتا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو جڑے حضور دے در دے کتیاں دا ادب کرتے ہیں یار وہ پھر حضور دی اہل بیت نال کتنا پیار کرتے ہیں. وہ حضور دے پنج تن پاک نال کتنا پیار کرتے ہوں گے. وہ حضور دے صحابہ کرام نال کتنا پیار کرتے ہوں گے. اسی کے حضور دی ہر نسبت نال پیار کرتے ہیں. اور میں اس مسئلے دی بھی وضاحت کرنا چاہنا کہ بندہ اہل بیت دی اگر شان بیان کرتا ہے تو اہل بیت دی شان بیان کرنے دی وجہ تو بندہ شیعہ نہیں ہوتا. یہ بات عقیدے دی سمجھن دی ذرا غور کرنا. میں اس لیے بلند آواز نہیں کہہ رہا ذرا تھوڑی سلو کہہ رہا تاکہ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے کہ بندہ اہل بیت دی شان بیان کرنا شیعہ نہیں ہوتا. پنج تن پاک دی شان بیان کرنا بندہ شیعہ نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام دی شان بیان کرنا بندہ اہل بیت دا گستاخ نہیں ہوتا. بلکہ بندہ کدو بدبخت ہوتا ہے جدو اپنا عقیدہ بدلتا ہے. جدو اپنا عقیدہ بدلتا ہے ادو بندہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے. تو میرے دسنے کا سنگیو مقصد یہ ہے کہ میرے سنگیو عقیدہ نہ بدلیا جائے. عقیدہ نہ بدلیا جائے. پاویں تسی پنج تن پاک دی عظمت بیان کرو, پاویں صحابہ کرام دی عظمت بیان کرو, پاویں اہل بیت
دی شان بیان کرو لیکن اپنا عقیدہ نہ بدلیا جے عقیدہ اوہی رکھیا جے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خدا رضی اللہ تعالی ہو گئے جو عقیدہ داتا علی حجویری دا ہے جو عقیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی ہو گئے جو عقیدہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ہے جو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ عقیدہ وہی رکھنا ہے اور مینوں اپنے عقیدے تے مان ہے الحمدللہ مینوں اپنے عقیدے تے مان ہے مینوں اپنے عقیدے تے ناز ہے کیونکہ میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو داتا علی حجویری دا عقیدہ سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ دا عقیدہ ہے اور سب دا یہ عقیدہ ہے کہ سارے یار نبی دے سون سبحان اللہ انہاں سب دا کی عقیدہ ہے انہاں سب دا کی عقیدہ ہے کہ سارے یار نبی دے سونے نہیں پر یار غار دیاں کیا باتاں سبحان اللہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے او کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر ان پیار دیاں کیا باتاں سبحان اللہ ان پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے تے صدیق دی آلہ ہستی ہے سبحان اللہ صدیق دی آلہ ہستی ہے چڑی عشق نبی دی مستی ہے صدیق دی آلہ ہستی ہے چڑی عشق نبی دی مستی ہے اور ڈگ مار کے سب بھی خود رکھے پہرے دار دیاں کیا بات سبحان اللہ ڈگ مار کے یا رسول اللہ زندہ باد بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حج جانا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق دی آلہ ہستی ہے چڑی عشق نبی دی مستی ہے ڈنگ مار کے سب بھی خود رکھے پہلے دار دیاں کیا باتاں نے تے انج پریت نبی نال لائیے انج پریت نبی نال لائیے کوئی کار چیز نہ چھپائیے انج پریت حضور نال لائیے کار کوئی نہ چیز چھپائیے اے جذبہ ویکھ کے عمر کو دے سارے یار دیاں کیا باتاں سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے تے نہیں کوئی اینا چارہ ورگا سبحان اللہ سارے محبت لگو یا سبحان اللہ سارے یار حضور دے سونے نے تے نہیں کوئی اینا چارہ ورگا نہ اس ترتیب پیدا کیتا اینا نہ ترتیب پیدا کیتا اینا وفادارہ جیسا نہ کوئی ہو جا نہ کوئی ہو سی اینا حبدارہ ورگا اے آدم شان صدیق کی پوچھ رہے وہ یار ہزارہ سبحان اللہ یہ صرف شعر ہی نہیں بلکہ یہ سادہ عقیدہ ہے یہ شعر ہی نہیں بلکہ سادہ عقیدہ ہے کہ سارے یار نبی دے سونے سارے یار نبی دے سونے یہ سادہ ایمان ہے کہ جتنے بھی صحابہ نے سب عظمتہ والے شانہ والے رفتہ والے بلندیاں والے اعلیٰ درجات والے بڑے بڑے مقام والے کوئی بھی کسی بھی ایک صحابی دے نام جس نے ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ایمان دی حالت اندر کی تھی اور اسے ہی ایمان دی حالت اندر اس دنیا کو پردہ فرما گیا اس صحابی کی شان میں کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال کوئی بڑے تو بڑا عبادت گزار کوئی عابد کوئی تقوی والا اس صحابی کی شان نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان دی حالت اندر کی تھی ایسے لیے اسی کہنے ہیں کہ سارے یار نبی دے سو سبحان اللہ سارے یار جڑے نے عظمتہ والے نے شانہ والے نے رفتہ والے نے بلندیاں والے نے سارے یار نبی دے سونے کہ نہیں کوئی چارہ ورگا یہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام صحابہ عظمتوں والے شانہ والے لیکن انہاں دے وچوں سب تو زیادہ مقام چارے یاراں دا ہے سبحان اللہ سب تو بلند مقام کنہاں دا ہے چون
پوچھنے ایک کو یار ہزاراں ورگا جس طرح کوئی غوث قطب ابدال کوئی بڑے تو بڑا عابد کوئی بڑے تو بڑا زاہد کسی صحابی دی شان نو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کوئی صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی شان نو نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا کون حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ کون حضرت ابو بکر صدیق جڑے امام الصحابہ نے سبحان اللہ جڑے قائد الصحابہ نے جڑے اشرف الصحابہ نے جڑے افضل الصحابہ نے جڑے امام المتقین نے جڑے امام الصادقین نے جڑے امام العاشقین نے وہ کون حضرت ابو بکر صدیق جو منبع مہر و وفا نے جو پیکر صدق و صفا نے جو جانشین احمد مختار نے جو پورے رسالت کلیم اول نے جو درسگار محمدیہ کے شاگرد اول نے جو سلسلہ عشق دے امام نے جو کشتہ رسول نے جو فنافر رسول نے جو یار غار مصطفیٰ نے جو رفیق مزار مصطفیٰ نے جو امیر المومنین نے جو افضل البشر بعد از انبیاء نے وہی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سبحان اللہ وہی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کون حضرت ابو بکر صدیق کون حضرت ابو بکر صدیق جو اتنے بڑے صحابی کہ جنہ دی صحابیت قرآن وچوں ثابت ہے واحد صحابی پوری جماعت صحابہ دے وچوں سب صحابہ عظمتاں والے شاناں والے رفتاں تے بلندیاں والے کسی دی عظمت شان دے اندر کوئی کمی والی بات نہیں سب عظمتاں والے لیکن کسی دی صحابیت حدیث وچوں ثابت کسی دی صحابیت روایت وچوں ثابت کسی دی صحابیت اسماء الرجال دیا کتاباں وچوں ثابت کسی دی صحابیت تاریخ دیا کتابوں وچوں ثابت میں قربان نہ جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان آپ کی صحابیت تو آپ کی صحابیت کسی روایت نال ثابت نہیں بلکہ قرآن بھی آیت نال ثابت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق آپ واحد صحابہ دے وچوں جنہاں دی صحابیت قرآن دی آیت نال ثابت ہے اور اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جڑا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہو جاتا کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن دے وچوں ثابت ہے قطع نسی دے نال ثابت ہے کون حضرت ابو بکر صدیق کون حضرت ابو بکر صدیق جنہ دیاں چار پشتہ صحابی جنہ دیاں چار پشتہ صحابی سب صحابہ عظمت والے شانہ والے مقام والے کسی دی شان پر کوئی شک نہیں لیکن واحد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جنہ دیاں چار پشتہ صحابی کسی صحابی دی ایک پشت صحابی کسی دیا دو پشتہ صحابی کسی دیا تین پشتہ صحابی لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ایسی ہستی ہے کہ جنہ دیا چار پشتہ صحابی آپ دا باپ صحابی آپ خود صحابی آپ دا بیٹا صحابی آپ دا پوتا صحابی آپ دے نواسے اور نواسیاں صحابی سبحان اللہ واحد ایک آپ دی ذات ہے تمام صحابہ دے وچوں جنہ دیاں چار پشتہ صحابی کون حضرت ابو بکر صدیق آپ دی عظمت و شان اور مقام میرے جا کامل انسان کی بیان کر سکتا ہے جنہ دیاں عظمتاں شانہ خود خدا بیان کرے اور سونا مصطفیٰ بیان کرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی عظمت والے نے اتنی شان والے نے اور آپ دی ذات اتنی باکمال ذات ہے کہ آپ دی صداقت کا ذکر بھی قرآن وچ ہے سبحان اللہ آپ دی صداقت کا ذکر بھی قرآن وچ ہے آپ دی طہارت کا ذکر بھی قرآن وچ ہے آپ دی سخاوت کا ذکر بھی قرآن وچ ہے آپ دی عبادت کا ذکر بھی قرآن وچ ہے آپ دے تقوی کا ذکر بھی
قرآن وچ ہے، آپ کی طہارت دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، آپ کی غار دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، آپ کی ہجرت دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، آپ کی صحابیت دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، آپ افضل البشر بعد از انبیاء نے اس دا بیان بھی قرآن وچ ہے، آپ تمام صحابہ دے نالوں افضل و اعلیٰ نے اس دا بیان بھی قرآن وچ ہے۔ سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ اے میں جتنیاں عظمتاں شاناں بیان کیتیاں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں، اے جتنیاں عظمتاں شاناں میں بیان کیتیاں اے صرف میں عقیدت دے جوش وچ یا خطابت دے جوش وچ نہیں کیتیاں، بلکہ الحمدللہ میں ایک ایک عظمت اور ایک ایک شان نو قرآن اور حدیث دے نال وکھاؤن دا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اے تمام عظمتاں شاناں الحمدللہ قرآن اور حدیث دے اندر موجود نے، انہاں دا بیان موجود ہے۔ تو آؤ دیکھنے کہ سب تو پہلے تاجدار صداقت اللہ دی دارائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید نے کس حسین تے خوبصورت انداز وچ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق، سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک او ذات ہے جو سچ لے کے آئی اور ایک او ذات ہے جس نے سچ دی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک ذات نہیں بلکہ دو ذاتاں دا ذکر ہے، ایک ذات سچ لے کے آن والی اور ایک ذات سچ دی تصدیق فرمان والی، سچ لے کے آن والے مصطفیٰ اور سچ دی تصدیق فرمان والے غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ دی تصدیق فرمان والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام مصطفیٰ۔ تو یہ آیت مقدسہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے لقب صدیق کا ذکر فرما رہی ہے، آپ نے لقب صدیق نو ثابت کر رہی ہے، اور صرف قرآن پاک کی آیت ہی حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان نہیں کر رہی، بلکہ سونے نبی کا سونا فرمان بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب دنائے غیوب دا ارشاد گرامی ہے کہ جدو میرے آقا احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے، آپ نے اپنا قدم مبارک لگایا تو احد پہاڑ خوشی دے نال چومن لگ پیا، سبحان اللہ۔ خوشی دے نال ہلن لگ پیا۔ جدو پہاڑ ہلیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پہاڑ تے لگایا، اس پہاڑ تے اپنا قدم مبارک ماریا اور فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں کہ تیرے اوتے کتنی عظمت والی ہستیاں موجود نے، تیرے اوتے ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے۔ سبحان اللہ۔ سب دی آواز ہے یار سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں کہ تیرے اوتے ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے۔ اس حدیث مبارکہ دے وچوں بڑے موتی نکلتے ہیں، بڑے پھول نکلتے ہیں، بڑے نقاب نکلتے ہیں، بڑے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک دے وچوں جڑا سب تو پہلے موتی نکلتا ہے، سب تو پہلے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان وچوں، اپنی معمر اور معطر زبان وچوں حضور تاجدار صداقت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں اس ہستی دی عظمت و شان کو کیوں نہ قربان جاواں، او سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت کو کیوں نہ قربان جاواں جس دی صداقت دیاں گواہیاں خود قرآن دے رہا ہے اور سونا مصطفیٰ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اج کسی نو ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو سچا کہندا ہے، کوئی کہندا جی میں سچا ہاں، کوئی کہندا جی میں سچا ہاں۔ اگر کسی دی سچائی دی گواہی اوندا والد دے دے کہ اے میرا پتر سچا ہے، تو وہ پتر کتنا فخر محسوس کرے گا، کتنی عزت محسوس کرے گا کہ میرے والد نے میرے کو سچا کیا ہے، میری سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ اگر کوئی استاد کسی دی سچائی کی گواہی دے تو کتنا فخر محسوس کرے گا۔ اگر کوئی کسی کا پیر مرشد
اس کی سچائی کی گواہی دے تو کتنا فخر محسوس کرے گا. تو میرے سنگیوں میں قربان نہ جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت تو جس کی صداقت کی گواہی کوئی پیر نہیں دے رہا, کوئی مرید نہیں دے رہا, کوئی محدث نہیں دے رہا, کوئی مفسر نہیں دے رہا, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی خود خدا دے رہا. سونا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت تے کس طرح شک کیتا جا سکتا؟ بس 1 منٹ زیادہ تک نہیں کیونکہ مجھے پتہ طوالت ہو جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت تے پھر کس طرح شک کیتا جا سکتا ہے یار, جس دیاں گواہیاں خود خدا دے. سونا مصطفیٰ جڑا شک کرے گا اس کا ایمان شک والا ہو جائے گا, وہ خود بندہ بے ایمان ہو جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی دے کے, سونے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی دے کے قیامت تک دے آن والے سوالوں کا اور آن والے اعتراضوں کا حضرت جو سیدنا ابو بکر صدیق کے اٹھنے سن, میرے اللہ نے سب کا جواب دے چھڑے. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی اللہ پاک نے دے کے حضرت ابو بکر صدیق کے اٹھن والے ہر سوال ہر اعتراض کا جواب دے دیتا, اور مولوی کا جواب بھی دے دیتا جڑا یہ کہندا ہے کہ آپ دی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا آپ نے حق کھادا ہے. اور اس مولوی کا بھی جواب دے دیتا کہ جڑا یہ بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حق جڑا خلافت کا حق بادشاہی کا حق او جڑا سی حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا دا سی, آپ نے یہ حق کھادا ہے. اس مولوی کا بھی جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان فرما کے دے چھڈیا ہے کہ جڑا صدیق ہوتا ہے وہ کسی کا حق کھاتا نہیں, اور جڑا کسی کا حق کھاوے وہ صدیق ہوتا ہے. جڑا کسی کا حق کھاوے وہ صدیق نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان فرما کے تمام سوالوں کے تمام اعتراضات کا جواب دے چھڈیا ہے. فرمایا کہ ساڈا ابو بکر تے صدیق ہے, جڑا اندے تے اعتراض کرے وہی خبیث ہے. سبحان اللہ. ساڈا ابو بکر صدیق ہے, جڑا اندے تے اعتراض کرے وہ خبیث ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان فرما کے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان فرما کے کائنات کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ ساڈا صدیق سچا ہے, ساڈا صدیق سچا ہے. انہیں کسی کا حق کھادا نہیں, یہ تے اہل بیت نال محبت کرنے والا, یہ تے پنجتن پاک نال پیار کرنے والا ہے. میرے سنگیوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی خیرات نصیب فرمائے, سانو اہل بیت نال بھی محبت نصیب فرمائے, سانو پنجتن پاک نال بھی محبت نصیب فرمائے, سانو گھر والیاں نال بھی پیار دے دے, سانو در والیاں دا پیار دے دے. وما علینا الا البلاغ المبین.